عید جی یہ ہم آپ سے سننے کی فرمائش. جب سے دیکھا ہے تجھے مجھے شاعری آ گئی کا منظر کے بیوہ لیے برتن بے آس کھڑی ہائے ہائے بیوہ لیے برتن بے آس کھڑی تھی ایک چھوٹی سی بچی بھی وہیں پاس کھڑی تھی. ویلیج ولاگ ATK کے ساتھ میں ہوں عامر محمود اور میرے ساتھ آج تصور اقبال نجفی. السلام علیکم. ویلیج ولاگ ATK کے ساتھ میں ہوں عامر محمود اور میرے ساتھ آج تصور اقبال نجفی صاحب ہیں. ہم ان سے بہت ساری باتیں کریں گے. ان کی پرلطیف باتوں سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں گے. آپ کو بھی لطف اندوز کریں گے اور ہم ان سے ان کی شاعری, ان کی بانسری اور ان کی دیگر جو خوبیاں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو میں آپ کو تصور اقبال نجفی صاحب سے ملاقات کرواتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ. مزاج ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. تصور صاحب, آپ کو سب سے پہلے تو میں ویلیج ولاگ ATK کی جانب سے, اس کی انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. مختصراً ہم آپ سے آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے, تو ایک دو چیزوں پہ ہم آپ سے, ایک تو یہ ہے کہ آپ شاعر بھی ہیں, آپ سے آپ کی فیوریٹ جو آپ کی وائرل نظم ہے عید, جی یہ ہم آپ سے سننے کی فرمائش کریں گے. اور اس کے ساتھ چونکہ آپ فلوٹ پلیئر بھی ہیں, بہت ایسے فلوٹ پلیئر ہیں, تو ہم آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا فلوٹ بجا کے بھی سنائیں. تو سب سے پہلے آپ ہمیں وہ آپ کی جو وائرل نظم ہے, مشہور زمانہ نظم عید, وہ ہمیں سنا دیں اور اس کے بعد پھر آپ ہمیں فلوٹ تھوڑا سا پلے کریں. جی میں تھوڑا سا اس کا آپ کو پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت گورنمنٹ کالج اٹک کا اسٹوڈنٹ تھا. تو بابا تھل فاروق روکڑی صاحب اٹک اکثر آیا کرتے تھے اور ایک تنظیم تھی ادبی سانول سنگت, اس کے زیر اہتمام 1994 میں ایک مشاعرہ ہوا اور انہوں نے ہمیں عنوان دیا عید. تو زیادہ تر جو لکھا گیا کہ سجن دی دید نہ تھی تے ساڈی عید نہ تھی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں یہ نظم لکھنے کے لیے بیٹھا, دوپہر کا وقت تھا, 12-12:30 بجے میں بیٹھا. ہمارے گھر کے ساتھ ایک جگہ ہے, ریلوے پل ہے, وہاں پر میں بیٹھ گیا, سوچتا رہا کہ یار عید پہ کیا لکھوں کیا لکھوں. آخر جب عصر کا وقت ہوا تو فی البدی کچھ اشعار کہے, اور وہ واقعی آپ کی بات ہے کہ میرا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مجھے اس کی پذیرائی ملی. اور آج تک میں وہ شاعر نہیں, کسی نے کہا کہ میں شاعر تو نہیں, جب سے دیکھا ہے تجھے مجھے شاعری آ گئی. میرا کوئی شاعری کا دعویٰ نہیں ہے, بس کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہتا ہوں. یہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں کہ میں نے اسے کچھ مختلف انداز میں لکھا اور اسے اس مشاعرے میں بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی. تو میری جو فیلنگز تھیں ان کا وہ اظہار کچھ اس طرح کیا کہ سوچا تو بہت عید کا مفہوم نہ سمجھا, سوچا تو بہت عید کا مفہوم نہ سمجھا, رہتا ہے کوئی اس سے بھی محروم نہ سمجھا. غربت میں کوئی عید کی سوغات نہ دیکھی, قدرت نے جو سمجھائی کہیں بات نہ دیکھی. مجبور کے بچوں کو ترستا ہوا پایا. میں یہاں رک کر تھوڑی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا عید کے بارے میں یہ گمان تھا کہ عید تب ہوتی کچھ اجڑے ہوئے لوگ بس جاتے, تو ہم کہتے جی عید آئی ہے اور یہ اجڑے ہوئے لوگ بس گئے ہیں جی. مجبور کے بچوں کو ترستا ہوا پایا, اجڑا ہوا کوئی بھی نہ بستا ہوا پایا. اور عیدگاہ کا منظر کے بیوہ لیے برتن بے آس کھڑی, بیوہ لیے برتن بے آس کھڑی تھی ایک چھوٹی سی بچی بھی وہیں پاس کھڑی تھی. یہ ایک رخ. اور دوسرا رخ کہ ہاں عید پہ کچھ لوگ مچلتے ہوئے دیکھے, ہاں عید پہ کچھ لوگ مچلتے ہوئے دیکھے, دولت کی تپش پا کے پگھلتے ہوئے دیکھے. اس بار بھی ڈیرے پہ بہت جام چلے تھے, اس بار بھی ڈیرے پہ بہت جام چلے تھے, کچھ نام اسی شام سرے عام چلے تھے. اور اپنی کیفیت کہ اس عید پہ بھی سب سے میں روٹھا ہی رہا ہوں, اس عید پہ بھی سب سے میں روٹھا ہی رہا ہوں, باہر نہ صحیح اندر سے تو ٹوٹا ہی رہا ہوں. ماشاءاللہ جی, بہت زبردست. یہ نظم جب بھی آپ سے سنی ہے اور پھر بار بار سننے کو دل کرتا ہے. تو آپ فلوٹ پلیئر بھی ہیں, بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. تو ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا
جی کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بانسری بجا کے سنا دیں. جی تھوڑا سا اچنبے کی بات ہے کہ ایک طرف آپ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ٹیچر ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو آپ کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ. ایک آپ کامیاب ٹیچر ہیں. کامیاب ٹیچر کی یہی علامت ہوتی ہے کہ اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر کو پرکھنا, اس کا میرٹ جج کرنا اس کے اسٹوڈنٹ سے پتہ چلتا ہے. تو ایک طرف ٹیچنگ, ایک طرف طب کو بھی آپ بہت اچھا جانتے ہیں. تو پہلے تو میں آپ سے پرسنلی ایک سوال کروں گا کہ آپ کو لوگ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ کے پکارتے ہیں, اور کچھ لوگ آپ کو ماسٹر جی, جیسا کہ ہمارا یہاں پہ ایک رواج ہے کہ ماسٹر جی. تو آپ کو ماسٹر صاحب, ماسٹر جی یا ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھا لگتا ہے؟ آپ کو ان دونوں میں سے اگر میں کہوں کہ آپ کو اگر لوگ کہیں کہ آپ ماسٹر جی بولیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے یا ڈاکٹر صاحب بولیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جی اس کا جواب ذرا مشکل ہو جائے گا, چونکہ اس علاقے میں ٹیچر ہوں پٹیوٹ اور سراؤنڈنگ میں, اور زیادہ تر لوگ مجھے ماسٹر جی یا استاد جی کہہ کر پکارتے ہیں. اور جو اپنا علاقہ ہے جس میں بسال, کاہل اور ملحقہ علاقوں میں میرا میڈیکل کا بھی سلسلہ ہے, وہاں لوگ مجھے زیادہ ڈاکٹر صاحب کے نام سے پکارتے ہیں. تو یہ دونوں ہی نام کوئی ایسی اس میں نہیں ہے کہ ہمیں کون سا کوئی اچھا لگے یا نہ لگے, بات ریگارڈ کی ہے. دونوں شعبوں کو میں خدمت سمجھ کر جو ہے نا وہ ان میں آیا ہوں. ٹیچنگ میرا پیشن تھا, اور جو میڈیکل کی فیلڈ ہے میں میڈیکل ٹیکنیشین کوالیفائڈ ہوں, وہاں بھی ہمارے علاقے کی ضرورت ہے. بٹ یہ لوگ جو ہے نا وہ بیچارے اب کہاں جائیں, جس طرح ہمارے علاقوں کے حالات ہیں, تو وہاں بھی میں ایسی خدمت کے طور پر, اور دونوں چیزوں میں اب اس میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے. ویسے اگر میں سر آپ کو مجبور کروں اور آپ کو کہوں کہ آپ ان میں سے ڈفرینشیٹ کریں اور ایک طرف اپنا وزن ڈالیں تو کس طرف ڈالیں؟ میں ٹیچنگ پہ زیادہ کروں. ویل ڈن, بہت اچھے. میں یہی آپ سے سر ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ٹیچنگ سے بڑھ کر جی کوئی شک طب بھی بہت اچھا فیلڈ ہے, اس میں بھی بہت جی شاید یہ آپ کو اور خدمت والی جی بات آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جی. 2 سال میں اسی بیسک ہیلتھ یونٹ پٹیوٹ میں رہا ہوں. اچھا, یہ میرے جی ایز اے میڈیکل میرے ٹیکنیشین. لیے ایک جی نئی جی بات ہے اور یقیناً تو سامعین کے لیے بھی ایک نئی جی بات ہوگی. میں ادھر بطور میڈیکل ٹیکنیشین رہا ہوں 1996-97 میں. صحیح ہے. تو جو یہ ٹیچنگ کی جابز آئیں تو میرا چونکہ یہ پیشن تھا, میں جسے کہیں جی بائی برتھ ایک ٹیچر ہوں, تو میں ٹیچنگ میں آ گیا. لیکن میں نے اس طب کو بھی بطور خدمت جاری رکھا, اور اب بھی جس طرح کوئی ٹرسٹ کام کرتے ہیں ہم بالکل اسی طرح کام اور کرتے ہیں. میں سامعین کے لیے یہ کہ تصور صاحب جو ہیں یہ میرے ٹیچر ہیں, میرے استاد ہیں. میں نے ان سے پڑھا ہے اور آج جب میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے, اور اس قابل بھی الحمدللہ انہوں نے بنایا ہمیں. ہم نے ان سے بہت زیادہ سیکھا ہے, اور کمپیئرنگ کی فیلڈ میں تو یہ میرے استاد ہیں. اور جب ڈی سی صاحب آئے تھے تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ عامر جی صاحب بالکل میں چاہتا ہوں کہ حالانکہ آپ جیسا بندہ موجود ہو اور ہم جیسے جو شاگرد ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں وہ کمپیئرنگ کر رہے ہو, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں, تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی, اس میں مجھے بڑا کانفیڈنس ملا تھا. تو تصور صاحب میرا ایک اور کویشچن ہے آپ سے, بات لمبی ہو جائے گی, کہ بٹیوٹ میں آپ ایک عرصے سے ٹیچنگ کر رہے ہیں, تو بٹیوٹ کے ماحول کو آپ نے کیسا پایا ہے؟ جی یہ عامر حقیقت اگر آپ پوچھیں تو پٹیوٹ میں اتنا لمبا عرصہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں, اور جسے ہم کہیں نا جی کہ خالص مشرقی انداز کے لوگ ہیں. ابھی یہ جو ہے نا اقبال کا مشہور شعر ہے کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اگر میں کہوں کہ نئی تہذیب کے گندے انڈوں سے یہ علاقہ دور ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ہی اچھے محبت کرنے والے لوگ, اسی وجہ سے ہم اتنا عرصہ یہاں پر رہنے کی وجہ یہی ہے کہ مجھے یہ علاقہ بالکل اپنا گھر محسوس ہوتا ہے. بہت اسٹوڈنٹس بھی ریگارڈ کر دیتے ہیں جی, ان کے والدین جو ہیں وہ بھی بہت عزت کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے پٹیوٹ میں ہم اتنے عرصے سے جو ہے نا وہ قیام پذیر ہیں. جی بہت شکریہ سر. بٹیوٹ کے لیے آپ کے کمپلیمنٹ سن کے مجھے بھی خوشی ہوئی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بٹیوٹ کے لوگ بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. ٹیچنگ میں ہوئی مجھے 5 سال ہو گئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ابھی سر آپ ہمیں تھوڑا سا میوزک ٹچ دیتے ہیں آپ نے اس پروگرام کو, اور آپ میں کیا کہوں اجیک آف آل ٹریڈز, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بٹ ماسٹر آف نن, بٹ ماسٹر آف آل. جی جی کوئی مسئلہ نہیں. I can't say but master of none, I will say master of all. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ
آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں اور ہم ان سے انسپائر ہوتے ہیں. اور یقیناً سامعین بھی کہ ایک طرف آپ ٹیچر، ٹھیک ہے، اور ایک کامیاب ٹیچر. اسٹوڈنٹس آج بھی آپ کے جنہوں نے 10 سال پہلے آپ سے پڑھے وہ جب ہمیں ملتے ہیں تو آپ کا نام لیتے. اس کے علاوہ ڈاکٹر، اس کے علاوہ جی فلوٹ پلیئر، اس کے علاوہ ٹیکنیشین، اور بھی بہت ساری آپ کی چیزیں ہیں، خوبیاں ہیں. اب میں اگر گننا شروع کر دوں تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. تو فلوٹ پلیئر، اس طرف آپ کا مائنڈ، ایک طرف ٹیچر دوسری طرف یہ چیز، یہ تھوڑا سا مجھے ایک کمبینیشن نہیں بن رہا نا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس طرف کیسے آپ کا ایک مزاج بڑا ہے؟ مشہور ایک گیت ہے جی، میں اس کا ایک مصرع یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ پیار نہیں ہے سر سے جس کو، وہ مورکھ انسان نہیں ہے. تو عامر اس طرح ہے کہ یہ انسان کے اندر ایک ہوتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر جو ہے نا، میں اگر کہوں کہ ٹیچنگ، طب، ان سب سے پہلے میرے اندر جو ہے وہ ایک قدرتی میوزک کا جو ہے نا وہ ہے. میں جب تیسری کلاس میں پڑھتا تھا تو بسال دربار پہ ایک میلہ ہوا کرتا تھا. فرسٹ ٹائم میں نے وہاں سے بانسری خریدی اور ایک بزرگ مجھے راستے میں ملے کہ یہ بجا لو گے. میں نے کہا جی اب لی ہے تو بجا بھی لوں گا. تو میں نے ان کا وہ فکر ایک چیلنج کے طور پر لیا. اور میں اس چینل کے توسط سے یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی استاد بھی نہیں ہے. میں نے جو سیکھا اس وقت تو یہ انٹرنیٹ کا دور بھی نہیں تھا، کہیں ریڈیو سے سنا تو اسے بجانے کی کوشش کی، اگر ٹی وی میں کسی کو دیکھا تو پھر انگلیوں کو اس طرح ہلانے کی کوشش کی. یقین کریں کہ بہت ہی مشکل سے جو کچھ تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا یہ سیکھا. لیکن یہ ایک فطرتی طور پر ایک اندر جذبہ تھا، ایک فنکار کوئی اندر موجود تھا جو میوزک کو جو ہے نا وہ پسند کرتا تھا. تو یہ وجہ بنی ہے. بالکل ابتدائی دور میں ابھی نہ ٹیچنگ کی سوچ تھی، نہ طب کے بارے میں کوئی خیال تھا. شاعری بھی بعد میں اس طرف شغف ہوا. سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ میوزک کا شوق. اور میں نے تیسری جماعت میں، آپ سوچیں ہارڈلی میری 7-8 سال عمر ہوگی، تو میں نے پہلی دفعہ ایک بانسری خریدی. اور راستے میں مجھے ایک بانسری بجانے والی بزرگ مل گئے. انہوں نے جب میرے ہاتھ میں دیکھی تو کہا کہ یہ بجاؤ گے کیسے؟ میں نے کہا جی خریدی ہے تو بجا بھی لوں گا. اور میں آج تک وہی فکرہ ذہن میں رکھ کر اس کو سیکھا، اور جو تھوڑا بہت سیکھا الحمدللہ اس کی پذیرائی. تو سر کیا آپ اس سے پرواب سے اتفاق کرتے ہیں کہ میوزک از دا اسپرٹ آف سول؟ یہ اصل میں عامر ایک مشکل سوال ہے. جیسے میں نے آپ سے صبح ڈسکس یہ کی تھی کہ میں اس کا اگر جواب نہ دینا چاہوں تو شاید آپ بھی ناراض نہیں ہوں گے. میں کچھ تھوڑے مسائل ہیں. سر جی جی اس پہ آپ کو مجبور نہیں کرتے، جی جی ظاہر ہے. تو آپ چونکہ بہت سارے سانگز پہ فلوٹ بجاتے ہیں، مجھے پتہ ہے، میں نے سنا بھی ہے. اچھا سر، بجلی کے علاوہ جو کوئی سانگ آپ کو جس کو آپ نے خود بہت زیادہ انجوائے کیا ہو، وہ ایسے سانگ ہو تو؟ جی، یہ کالج دور کی بات ہے کہ ایک کوئی فلم آئی، مووی، اس کا ایک گیت تھا تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم. کچھ دوست ہم اکٹھے وہ دیکھ رہے تھے تو میرے ایک دوست نے کہا جی کل آپ نے یہ بجانا ہے. تو ایک چیلنج تھا میرے لیے. تو دوسرے دن اسے میں نے بجایا، خود بھی بڑا اس سے لطف اندوز ہوا اور سارے دوستوں نے بھی بڑا تو مزہ آج لیا. ہمیں بھی تھوڑا جی وہ میں آپ کو تھوڑا سا کریں. سنا دیتا ہوں.
मुंतज़र साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती लम्हात में से वक्त निकाला हमारे पास आए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एटीके विलेज व्लॉग एटीके की इंतज़ामिया की जानिब से। तो आखिर में जाते जाते आप हमारे सामईन के लिए कोई पैगाम अगर देना चाहें तो। जी आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्रोग्राम का हिस्सा मुझे बनाया। मैं बस एक ही पैगाम देना चाहूँगा, ज़्यादातर अब ये बच्चे भी मेरे शागिर्द हैं जिन्होंने ये चैनल बनाया है, बाकी जो भी, क्या आप जिस काम में भी जाएं मेहनत को अपना शुआर बना लें। मेहनत करने वाला बंदा ज़रूर कामयाबी हासिल करता है और कामयाबी ज़रूर और ज़रूर उसके कदम चूमती है। मेहनत को अपना शुआर बनाएं, यही मेरा आज का पैगाम है। थैंक यू सर, शुक्रिया।